ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. جیت رہو بیٹا. ایک باز بلند صلوات اور دو لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. I request them please sit down. Let the majlis go ahead. Please بیٹھ جائیے آپ لوگ. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ لوگ باتیں باہر جا کر بھی کر سکتے ہیں. ہم مجلس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. براہ کرم بیٹھ جائیں. یہاں باتیں نہ کریں. مجلس شروع ہو گئی ہے. مجتبیٰ خواجہ سلام پیش کریں گے. ایک اور باوز بلند صلوات. صلوات. آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے. آسمان لرزا زمین کانپی سمندر قبر میں ماں کے لیے جب قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے. آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے. نظم یاد جو بیمار مدینہ آئی. نظم یاد جو بیمار مدینہ ہجکیاں بند گئی اس طرح ہجکیاں بند گئی اس طرح سے اکبر روئے. آسمان لرزا زمین کانپی سمندر تنہا روتی تھی 72 کو علی کی بیٹی. تنہا روتی تھی 72 کو علی کی بیٹی. بیردا جب ہوئی زینب بیردا جب ہوئی زینب تو 72 روئے. آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے. وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر. وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر. شاہ زینب سے بہت دیر شاہ زینب سے بہت
دیر لپٹ کر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں یہ سما دیکھ کے مولا یہ سما دیکھ کے مولا تہ خنجر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے شمر کا خوف ہے گردن میں رسن بھی ہے بندھی شمر کا خوف ہے گردن میں رسن بھی ہے بندھی اپنے بابا کو سکینہ اپنے بابا کو سکینہ کہاں جا کر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے قبر میں ماں کے لیے جب قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے صفات جزاک اللہ اور باواز بلند صلوات اور میں سہمت دوں گا عباس حسن کو مرثیہ پیش کریں گے عباس حسن صلوات بر محمد و آل محمد ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا مگر گل ہو گیا چرا مگر خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کے تیوری چڑھی عباس نامدار کی تیوری چڑھی اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی
لیلا تمام عمر یہی سوچ لیلا تمام عمر یہی سوچتی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے حاضروں کو دیکھتی زینب بس اپنے بازوں کو دیکھتی عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نبی رومال بلوے میں بیردہ سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت اللہ جانے کیسے قیامت رکے رہے ذکر نرغا ہوا حسین پر جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا ہاں میرے رستم ہونا عماد و حسین کو نوکوں پہ برچھیوں کی اٹھا لو حسین نوکوں پہ برچھیوں کی اٹھا لو حسین کو طاقت ہوئی جو طاقت شہیدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدان نگاہ کی راکب کو ذوالجنان نے دیکھا اور آ کے رو کر حسین بولے جو مرضی لا کی رو کر حسین بولے جو مرضی لا کی درد و علم کی قصے طلبداد کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے گرا آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے گرا اے عزب با وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار
کر دے. گھوڑا خدم خدم سوئے مقتل ہوا رواں. یعنی نشے کے جسم کو ہو صدمہ تکاں. ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ ناگہاں. بوسوں کر حسین پکارے یہی ہے ہاں. بوسوں کر حسین پکارے یہی ہے ہاں. بیٹھا جو ذوالجنا کے آپ پتر زی سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین. دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے. ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہاں. ہے یہ گہرے زخم یہ گرمی ہے علامہ. آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں. آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں. آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں. مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے. واری یہ تیرے پالنے والی کے ہاتھ ہے. ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو. گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین. گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین. نیزہ سنا نے دوڑ کے مارا حسین. پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا. پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا حسین کو. جلتی زمین پغش گئی ساتھ پڑے رہے. جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے رہے. لو مومنو لرزتا ہے اب دشت کربلا. لو غشوا بطول کی آغوش. لو غشوا بطول کی آغوش. لو شمر ذبح کرنے کو مظلوم. لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا. لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، بہت اختصار کے ساتھ یہاں روزانہ ہونے والے پروگراموں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں. 6:15 بجے یہاں خواتین کی مجلس ہوتی ہے جس کی ذاکرہ ہے محترمہ گلشن عمران علی صاحبہ. 7:15 بجے انگریزی کی مجلس جس کے خطاب فرماتے ہیں جناب حاجی جلال مغانیہ صاحب. اور 7:30 پر جبکہ جہاں انگریزی کی مجلس جاری ہوتی ہے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے. جو بچے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں وہ جا کر وہاں شرکت کر سکتے ہیں. 9 بجے مغربین کی نماز اور جس کے بعد اردو کی مجلس جسے قبلہ خطاب فرماتے ہیں. اور ایک اور گزارش جو میں تقریباً روزانہ کرتا ہوں کہ براہ کرم ٹریفک والنٹیئرس کے ساتھ تو تعاون کیجیے اور ادارے میں داخل ہونے کے بعد گاڑی بہت آہستہ چلائیے تاکہ کسی کی جان کو کسی کو زخمی ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہے. آپ کے تعاون کا ادارہ بے انتہا شکر گزار ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. درخواست کرما قبلہ سے تشریف لائیں. میں جسے خطاب فرمائیں گے آپ ذرا زحمت کیجئے تھوڑا آگے تشریف لائیے. صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے متصل ہو جائیے. آئیے تشریف لائیے آگے. حضور ذرا زحمت کیجئے. بہت تعاون کا شکریہ آپ کے.
رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صلوات. حضرات، گفتگو سورہ ہود کی روشنی میں اسلامی عقائد اور اخلاق کے تعلق سے جاری ہے. پہلی آیت میں اللہ نے قرآن مجید کا تعارف کرایا. دوسری آیت میں پیغمبر اسلام جو پیغام دے رہے ہیں امت کو، اس کا تذکرہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اور پھر فرمایا اننی لکم منہ. یہ منہ کا جو لفظ ہے اس کو یاد رکھیے گا. اس کے آگے پھر یہ لفظ آئے گا، میں اس کو انشاءاللہ اس سے مربوط رکھوں گا. منہ یعنی خدا کی طرف سے، نذیر و بشیر، اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر بن کر آیا. یہاں تک بات ہوئی. ظاہر ہے کہ اب ہمیں بہت تیزی سے آگے جانا ہوگا، اور جتنا بھی ہم بات کر سکیں گے اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گویا ایک طرح کے دروازے کھلتے ہیں تحقیق کے، ریسرچ کے، اسٹڈی کے. یہ فائدہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری تفسیر بیان کریں، تفسیر تو بیان ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہاں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کیا موضوعات ہیں جس پر گفتگو ہوئی ہے. تو اب نیکسٹ جو آیت ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع کی جانب اشارہ کر رہی ہے، اور وہ وہی پیغمبر اسلام ابھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، امت سے بات کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے، وہی گفتگو ہے جو ہر نبی نے کی ہے. آگے جو انبیاء آئیں گے جن کا ذکر آئے گا، ان انبیاء نے بھی یہی دو باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ کی ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. دوسری بات یہ کہی ہے کہ اللہ سے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. یہ استغفار کی تاکید کی ہے تمام انبیاء نے. تو چونکہ انبیاء کا ذکر ہے تو یہاں پر پیغمبر اسلام کا ابتدا میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. نبی کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، نبی کو اذیت دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے. تو پیغمبر اسلام کی دلجوئی کے لیے آخر میں یہ آیت آئے گی جس میں اللہ نے پرپس بیان کیا ہے کہ کیوں انبیاء کا ذکر ہم نے کیا. پیغمبر اسلام کی دلجوئی کے لیے اور مؤمنین کے ایمان کی تقویت کے لیے یہ قصے بیان کیے گئے ہیں. لیکن ابتدا میں بات یہ کی گئی کہ پیغمبر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو تمام انبیاء نے اس سے پہلے کہا ہے. اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو. استغفار کی کیا اہمیت ہے کہ جو توحید کے ساتھ جس کا ذکر آ رہا ہے،
انبیاء کی جانب سے جو پیغام آ رہے ہیں، دو بڑے پیغام، ان میں سے ایک پیغام توحید کی طرف دعوت ہے اور ایک پیغام استغفار کا ہے، ان استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار یعنی اپنے گناہوں کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرو کہ تم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ لیکن استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگلے دن پھر وہی کر رہے ہیں جس کی معافی مانگی تھی، اس کو استغفار نہیں کہتے۔ حقیقی معنی میں صحیح توبہ، صحیح استغفار، تو اس لیے اس کے ساتھ صحیح استغفار کیا ہوتا ہے؟ جو استغفار کے ساتھ توبہ بھی ہو۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ایگزیکٹلی یہ جو جملہ آپ بولتے ہیں یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے رب سے استغفار کرو تو استغفر اللہ ربی، واتوب الیہ، اور اس کی طرف پلٹ کر آؤ واتوب الیہ، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اتوب الیہ کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ توبہ کیا ہے؟ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ گناہ اسے خدا سے دور کرتا ہے، جتنی غلطیاں کرتا ہے، جتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنا وہ خدا سے دور ہوتا جاتا ہے، جتنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے، فزیکلی نہیں، معلوم ہے آپ کو، بلکہ معنوی اور روحانی اعتبار سے خدا سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو نیت میں یہ شامل رکھتے ہیں آپ کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے، اس لیے کہ آپ جتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اتنا آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونا یہ بہت قرب الہی، یہ بڑا مقام ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا خدا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو خدا سے جو دور ہوئے تھے، استغفار کے ذریعے سے آپ نے اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ تم توبہ کر کے وہیں کھڑے رہو جہاں تھے۔ توبو الیہ، آؤ پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آؤ، تاکہ اب یہاں آ کر دوبارہ پھر نہ جاؤ، پھر واپس نہیں جاؤ۔ یہ ہے توبہ اور استغفار، اس کی بڑی شان ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آخر دیکھیں یہ تو ہے ہی کہ بھئی خدا سے قرب ہوگا اور گناہوں سے انسان بچے گا، لیکن دنیاوی فوائد اس استغفار کے بے پناہ ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے جب آپ پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر موقع پر مجھ کی تشریح نہیں کر سکیں، یہاں ابتدا ہی میں ہم استغفار کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں کر لیں آپ سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے۔ اتنے فوائد اس کے ہیں دنیا اور آخرت میں کہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے جیسے ہی جب یہ کہا کہ تم استغفار کرو تو ساتھ میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بیان کیا۔ ہر نبی، پیغمبر اسلام بھی کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، تو پیغمبر اسلام کیا فائدہ بیان کرنا ہے اس میں؟ پڑھیں، یہ آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں سورہ ہود کی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان استغفروا ربکم وتوبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، تم استغفار کرو گے نا اور توبہ کرو گے تو خدا تمہیں بہترین پر لطف پرسکون زندگی عطا کرے گا۔ یہ جو سٹریس ہے نا، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو آفتیں ہیں، یہ آتی ہی گناہوں سے۔ بھائی پڑھتے ہیں نا آپ، مولا نے کیا بتایا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، یا اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اکثر جو ایشوز ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جس میں ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور کبھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ صرف ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، ہمارا سکون چھین لیتے ہیں، ہمیں اسٹریس میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔
تو یہاں اس آیت میں جو فائدہ بیان کیا گیا کیا کہ تم کو اللہ متاع حسن دے گا، اچھی شاندار بہترین سکسیسفل پراسپر فل آف ہیپینس بولتے جائیں، اس طرح کی لائف آپ کو دے گا۔ اچھی لائف چاہیے تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، گنڈے طلب کرتے ہیں، اس کی بات سن لی، اس کی بات سن لی۔ ارے بھائی پریشان ہو نا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ چلیں میں آپ کو بھی یہ نسخہ دے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن کا نسخہ ہے۔ 10 پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب قرآن کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ سنیے گا۔ ایک شخص آیا، یہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہتے ہیں، یہ ابن عباس ہیں جو سب سے بڑے سید المفسرین وہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ امیر المومنین کے سامنے کیا ہیں؟ ایک ادنا شاگرد ہیں امیر المومنین۔ امیر المومنین کو چھوڑیں، میسم کے ادنا شاگرد، بلکہ ایسے شاگرد کے میسم نے ان کو قبول ہی نہیں کیا جب تک کہ ان شرطوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا جو انہوں نے ان سے طلب کیا تھا۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ میسم تمار علی کے چاہنے والے، اور ان کے یہ شاگردوں کے شاگرد علی کے، امت کا سب سے بڑے مفسر یہ مانے جاتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے، آ کر کہا یا علی بے پناہ پریشان ہوں، فقر فاقے سے میری زندگی بہت زیادہ گویا تباہ ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ چلا گیا۔ ایک دوسرا آیا، کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں قحط آیا ہوا ہے، پانی ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، کوئی دعا بتائیے۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر کچھ لوگ آئے، اس نے کہا مولا ایک زمانے سے مجھے اولاد نہیں ملی ہے، میں اللہ سے طلب کر رہا ہوں اولاد، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ مجھے اولاد ملے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں باغات ہرے بھرے تھے، بالکل خشک ہو گئے، بڑی پریشانی ہے۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا صاحب نہریں خشک ہو گئی ہیں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ یہ 5 لوگ آئے، سب کو امام نے ایک ہی نسخہ بتایا، کیا؟ یہ جتنی تم پریشانیاں بیان کر رہے ہو، جاؤ یہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، استغفار کرو۔ سن کے وہ چلے گئے، لیکن ابن عباس کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مولا یہ الگ الگ پریشانیاں اپنی لے کر آیا، آپ نے ہر ایک کو کہا استغفار کرو، یہ کیا بات ہے؟ کہا ابن عباس تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی آیت؟ کہ سورہ نوح کی آیت، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو مال دے گا، اللہ تم کو اولاد دے گا، اللہ تم کو آسمان سے پانی برسائے گا تمہارے لیے، اللہ تم کو باغات دے گا، اللہ تم کو نہریں دے گا۔ وہ 5 چیزیں جس کا وعدہ نوح نے وہاں کیا تھا، اسی کا ذکر میں نے یہاں کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ استغفار کو ترک نہ کریں۔ استغفار کے ایک خود بذات خود ایک عبادت ہے استغفار، اور اس حد تک ہے کہ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ میں اتنا گناہ تو نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ اب سنیے، عصر کی نماز کے بعد اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو روایت ہے کہ عصر کے بعد کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ 700 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا 700؟ میں کہاں اتنے گناہ کرتا ہوں؟ یہ تصور ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ میں گناہ نہیں کرتا، یہ تصور ہی ایک گناہ ہے، یہ سوچ ہی بہت بڑا گناہ ہے۔
ہم بیلنس لائیے، آپ دعائے کمیل پڑھیے، ائمہ کی تعلیمات کیا ہیں اس پر توجہ کیجیے، تو استغفار کریں. اور عصر کی بات آ گئی تو یہ نسخہ بھی آپ لے لیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام دینا چاہ رہا ہے، لینے والے لوگ نہیں. آپ پڑھتے ہیں دعا میں کہ انک تدعونی واولی عنک، پروردگار تو مجھ کو، یہ آپ رمضان میں دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھ کو بلاتا ہے اپنی طرف، میں ہی منہ موڑ کر واپس جا رہا ہوں. تو مجھے دینا چاہتا ہے، میں ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنی چیزیں خدا دینا چاہتا ہے آپ کو، اتنی چیزیں اسلام آپ کو دینا چاہتا ہے، لے تو لیں. آئیے ذرا سا سیل لگتی ہے، آپ دیکھیے پوری لائن لگ جاتی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے کہ صاحب اتنے پیسے یا اتنے ہمارے ڈالر بچ جائیں گے. لیکن یہاں پر خدا آپ کو کیا دے رہا ہے، توجہ کیجئے کہ انا انزلناہ کا سورہ ہے 10 مرتبہ اگر آپ پڑھیں، 10 مرتبہ. کب؟ عصر کی نماز کے بعد. بہت جلدی میں ہوتے ہیں نا ہم لوگ، کوئی بات نہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ لیجئے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے، زبانی پڑھ لیجئے 10 ٹائمز. انا انزلناہ اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا کیا ثواب آپ کو ملنے والا ہے، عجیب ہے. اور یہ تو بالکل آپ کے سامنے ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، مفاتح الجنان، اس کے اندر موجود ہے. روایت ہے کہ ایسے شخص کو جو انا انزلناہ 10 مرتبہ پڑھے، اس دن پوری زمین پر جن لوگوں نے عبادت کی ہے سب کا ثواب اس کو مل جائے. کم ہے یہ؟ اللہ اکبر. کتنا نقصان ہوتا ہے ہمارا جب ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل سے، بلکہ آج ہی سے نیت کر لی جائے، بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں. اس نیت سے کہ بھی عصر ہو چکی تھی اس وقت ہم نہیں پڑھ سکتے، اب پڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، استغفار کے بہت سے صیغے ہیں، بہت سے جملے ہیں، الگ الگ انداز کا استغفار. ایک استغفار ہے جو امام نے بتایا بہت بڑا نسخہ ہے. میں اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کا عادی ہوں، ہم تو تفسیر کے جو ہے نا طالب علم ہیں، لیکن اسی کے ذیل میں چونکہ بات آ رہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو شخص 400 مرتبہ روزانہ فور 2 months، دو مہینے کے لیے مسلسل بغیر کسی گیپ سے 400 مرتبہ یہ استغفار پڑھا، اس کو کیا ملے گا؟ اب مولا اگر فرمائے تو سوچیں، اگر اس یقین کے ساتھ پڑھیں اور کر کے دیکھیں. ہر پریشانی میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ پریشانیوں کا حل یہاں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اہل بیت کے پاس موجود ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر 400 مرتبہ تم اس کو کہہ دو گے تو یا تو تمہیں مال کا کوئی خزانہ ملے گا یا علم کا کوئی خزانہ ملے گا، یا مالی خزانہ ملے گا یا علم میں ایسا اچانک اضافہ ہوگا کہ تم فیل کرو گے اچھا ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہو گیا اب تمہیں. تو آپ کو یا علم ملے گا خزانہ، علم کا خزانہ، یا مال کا خزانہ ملے گا. بس کیا ہے وہ استغفار؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بدیع السماوات الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع جرم وظلم واسراف علی نفسی واتوب الیہ. اتنا سا ہے. اس کو اگر آپ 400 مرتبہ کہہ لیں 2 مہینے کے لیے، پھر اس کا آپ ونڈرز ملاحظہ فرمائیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مختصر یہ ہے کہ دیکھیں اپنی زندگی کا آپ اس کو اپنا ورد بنا لیں مستقل. روزانہ ایک تسبیح صلوات کی، ایک تسبیح استغفار کی، بس یہ دونوں کمبینیشن ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بہت بڑا نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں چاہے شام کو. ٹائم فکس نہیں ہے، وہ جو 70 مرتبہ ہے تو عصر کے بعد ہے، وہ الگ ہے. لیکن یہ جرنل اینی ٹائم آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کو سکون ملتا ہے. انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اپنے لیے دعا کریں،
اپنے احباب کے لیے دعا کریں اور اوور آل پوری دنیا کے مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں. صلوات پر محمد و آلہ. تو اب اس میں استغفار کے جو فوائد بیان کیے گئے، یہ بیان کیے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ تمہیں بہترین زندگی عطا کرے. کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا، آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 3. یمتعکم متاعا حسنا ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اللہ اس کا خصوصی مقام عطا کرے گا. یعنی جس کا جو مقام ہوگا وہ اس کو مل جائے گا اگر تم استغفار کرو. فضیلت ملے گی، شرف میں اضافہ ہوگا. بہت بڑی بات ہے. فضائل اگر انسان کو حاصل ہو جائیں، اس کو فضل و شرف ملے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وہ بھی خدا کی طرف سے. خدا وعدہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی وعدہ کر رہا ہے. کل ذی فضل، ہر صاحب فضل کو اس کا مقام اللہ عطا کرے گا. اب چونکہ یہ بات فضل کی تھی اور یہاں پر لفظ فضل اور فضیلت یہ بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ ٹرم آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. فضیلت کس کی زیادہ ہے اور فضیلت کس کی ہے، اور کس فضیلت پڑھ رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان ہونی چاہیے کہ نہیں اس کی. پھر اس کے بعد پھر افضل کا مسئلہ آتا ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، اور بڑی بحث پر ہوتی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ جب بحث ہوتی ہے افضل کے کس کے پاس فضیلت جاتا ہے، خدا دینے والا ہے فضیلت تو نا. یؤتی کل ذی فضل، جس کا جتنا فضل ہے اللہ اتنا اس کو دیتا ہے. اب رہا افضل ہونا کہ کس کے پاس کتنا زیادہ فضل ہے، تو یہ تمہارے طے کرنے سے نہیں ہوگا. خدا جس کو جتنا زیادہ فضل و کرم عطا کرے گا، جتنی زیادہ خدا فضیلت دے گا، اتنا وہ افضل ہوگا. اب اگر آپ نے کمپیر ہی کرنا ہے تو کمپیریزن جو ہے نا وہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ادھر سے کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. امیر المؤمنین صاحب فضیلت ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان فضائل کو آپ کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جرأت ہے بہت بڑی کہ کوئی کہے کہ علی افضل ہے یا کوئی اور افضل ہے. یہ جرأت ہے. کیوں جرأت ہے؟ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل، ایک مولا کی چاہنے والی ہے حرہ، اس کو وقت کا گورنر جو ہے وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے، ابن زیاد، اور کہتا ہے تم علی کو، میں نے سنا ہے کہ تم علی کو دوسروں سے افضل مانتی ہو، تم علی کو دوسروں سے افضل مانتی ہو. اس نے کہا تمہیں کسی نے غلط بتایا. غلط بتایا؟ کہ ہاں بالکل تم کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں کہاں علی کو کسی سے افضل مانوں گی. اچھا تو نہیں مانتی ہو؟ دس ویری گڈ. کہا نہیں ویری گڈ مت کہو ابھی. پھر کیا کہا؟ میں افضل نہیں مانتی. تو پھر کیا مانتی ہو؟ کہ بس صاحب فضیلت مانتی ہوں. افضل کا مطلب ہے بیٹر، اور بیٹر جب ہی ہوں گے، افضل کا مطلب ہے کسی کے پاس فضیلت ہے اور علی کے پاس زیادہ ہے. میں جب کسی کو علی کے مقابلے میں صاحب فضیلت ہی نہیں مانتی تو علی کو افضل کیا مانوں گی؟ اچھا تو علی کو افضل نہیں مانتی؟ کہ ہاں مانتی ہوں، ان سے نہیں. پھر کس سے؟ کہ انبیاء سے افضل مانتی ہوں. ہمارا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے ہم اس طرف نہیں جانا چاہیں گے. لیکن اس نے پھر دلیلیں دیں، وہ آیتیں پڑھیں اور ثابت کیا کہ علی کسی اور سے نہیں، کسی اور سے تو افضل کا لفظ ہی استعمال مت کرو. افضل ہے تم علی کو کسی سے کمپیئر کر رہے ہو، استغفر اللہ. میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی یہ کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوگی، یعنی افضل بھی نہیں کہیں. جی نہیں، آپ کمپیئر ہی مت کریں کسی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو منع کیا. اللہ نے کہہ دیا. کیا آپ رسول اللہ سے کسی کو کمپیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے تو نفس رسول کو بھی نہیں کریں گے.
یہ رسول کا نفس ہے، نفس سے رسول کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اختصار کے ساتھ جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے، 2 آیتوں پر مجھے اور گفتگو کرنی ہے، وقت بالکل تنگ ہو گیا اور وقت مجلس تمام کرنا ضروری ہے. اب آپ توجہ کیجئے کہ ایک اور رخ ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے جب فضل کی بات آ رہی ہے. اس لیے کہ اس آیت میں کہ اللہ نے فضل کی بات کی ہے. یؤتی، اللہ عطا کرے گا فضل جس کو عطا کرے گا. اب وہ علی کو لے آتے ہیں بیچ میں. بھائی اس بحث میں آپ علی کو لائے ہی نہیں، اس لیے کہ جس سے بھی کہو گے کہ تم کو یہ فضیلت ملے گی وہ خوش ہو جائے گا. علی کبھی فضیلت ملنے سے خوش نہیں ہوتے، نہ علی کسی فضیلت کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں، نہ علی کو کسی فضیلت کی خواہش ہوتی ہے. علی خود فضیلت، جس کو علی مل جائے اسے فضیلت مل جاتی ہے. کہا علی تو کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ ارے تو نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ اس سے علی کی فضیلت میں کمی آئی؟ آپ کس کے دشمن ہیں، علی کے یا کعبے کے؟ بھائی اگر علی کعبے میں دروازے سے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو خواہش ہے کہ کعبے میں پیدا ہو، لیکن اگر کعبے میں نیا در اللہ بنا دے اس کا مطلب ہے کہ کعبے کو ضرورت ہے کہ علی یہاں پیدا ہو. اگر پیغمبر اسلام سے علی کہیں یا رسول اللہ مجھے سلا دیجئے اپنے بستر پر، تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو خواہش ہے کہ بستر کا شرف مل جائے. اگر نبی کہیں کہ حکم خدا آیا ہے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اس کا مطلب ہے بستر کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نہیں ہے بستر کی ضرورت. اگر ارے اس طرح بس بولتے چلے جائیں سینکڑوں جتنی فضیلتیں، کوئی فضیلت دکھائیے کہ جس کی خواہش علی نے کی ہو، کہیں پر علی نے کہا ہو. کیا آپ نے دیکھا لوگ جاگے ہیں علم کے لیے، ہر ایک کو علم کی طرف، کل ہم کو مل جائے علم. تم کو پتا بھی ہے علم کی تمنا یہ تھی کہ مجھے علی مل جائے. علی نے تمنا کی ہے. کہیں ہم کو نہیں ملتا، کوئی موقع ایسا نہیں ملتا یا رسول اللہ آپ ذرا میری تعریف کر دیجئے، آج بتا دیجئے کہ میری ایک ضربت کی اہمیت کیا ہے بتائیے. اگر علی کہتے ہوئے نظر آئیں تو ہم کہیں علی کو بڑی خواہش ہے فضیلتوں کی، لیکن اگر نبی اعلان کریں آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ثقلین کی عبادتوں کو علی کی فضیلت کی ضرورت ہے. علی کی ضرورت فضیلتوں کو ہے، علی کی ضرورت فضیلتوں کو، علی کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس پر پوری مجلس ہو سکتی ہے، گھنٹوں آپ بیان کرتے چلے جائیں. سارے جتنے مواقع ہیں ابھی تک جو فضیلت ہے جس کو آپ علی کی فضیلت کہتے ہیں، یہ فضیلت علی کو اللہ نے عطا کی ہے پہلے سے اس انداز سے کہ خود علی فضیلت بن گئے. علی خود فضیلت ہے، اور ہر وہ فضیلت جو ملی ہے اسے افتخار ہے کہ علی کے پاس یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو افتخار ہے. اس بات کو تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے شاید یہ بات ایسی کہ شاعرانہ باتیں کر رہے ہیں. علی کے ایک ساتھی ہیں، جب سب ظاہری خلافت علی نے قبول کی ہے، سب آ کے علی کو مبارکباد دے رہے ہیں، یا علی مبارک ہو آپ خلیفہ بن گئے، یا علی مبارک ہو آپ خلیفہ بن گئے. علی خاموشی سے سن رہے ہیں. صحصح ابن سوحان عبدی آتے ہیں، انہوں نے کھڑا ہو کے کہا لوگو تم علی کو مبارکباد دے چکے، مجھ کو بھی مبارکباد دینا ہے. کہا ہاں آپ بھی دیجئے، بسم اللہ کا نہیں، پہلے تم سب سن لو جس نے مبارکباد دی. کہا ٹھیک ہے ہم سن رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، دیجئے. کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اے خلافت تجھے مبارک ہو کہ تجھے آج علی مل گئے. علی کو نہیں ہے میرے بھائی ضرورت. تو آپ اس بحث سے
علی کو اس بحث سے آپ نکال دیں، باہر ہٹا دیں، اس کی بات پر آپ جس سے چاہیں کمپیئر کریں، علی کو مت لائیں بیچ میں کہ علی کس سے افضل ہے کس سے افضل نہیں۔ علی خود فضیلت ہیں، علی کو آپ بہت تعریف کریں گے تو کہہ دیں گے عادل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی عادل نہیں، علی عدل، علی خود عدل ہیں۔ جس کے پاس علی ہوگا وہ عادل ہوگا، جس کے پاس علی نہیں ہے وہ عادل نہیں ہے۔ تو علی خود فضیلت ہے، خود وجود علی معجزہ الہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ آگے بھی آیتوں میں بات آئے گی تو میں عرض کروں گا۔ وقت گزر رہا ہے، مجھے جلدی آگے بڑھنا، لیکن ایک بات کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا کہ یہ بات میں نے جب اتنے اصرار سے کہی کہ علی نے کبھی کسی بھی فضیلت کی تمنا نہیں کی ہے، علی کوئی فضیلت لینے کبھی نہیں آئے، ہر فضیلت علی کے در پر آئی ہے، ہر فضیلت علی کے پاس آئی ہے، ہر فضیلت کو علی کی تلاش تھی، ہر فضیلت کو علی کی آرزو تھی۔ لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کے لیے علی خود چل کر گئے ہیں، اور وہ فضیلت کون سی ہے؟ آئے ہیں نبی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو کر، سر جھکا کے، یا علی کس لیے آئے ہو آج؟ کا اچھا سمجھ گئے، ہر فضیلت علی کے در پر آئے گی۔ فاطمہ وہ فضیلت ہے جس کو لینے علی جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محترم جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کی تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت ہے، پانچویں آیت ہے، اسی کا تسلسل ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ چھٹی آیت آتی، چھٹی آیت بالکل موضوع بدل جاتا ہے، بظاہر چینج ہو گیا۔ کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا نہیں ہے، کوئی ایسے چلنے والی مخلوق نہیں ہے اس زمین پر، یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ الا علی اللہ رزقہ، اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رزق پرووائڈ کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، کہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ آیت ہے، اس کو یاد کر لیں، وہ آیات جن کو آپ کو یاد کرنا ان میں سے ایک ہی، آپ کو بڑا سکون ملے گا اس آیت کو یاد کرنے سے، اس لیے کہ انسان اکثر رزق سے پریشان ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حکم دے گا کہ آپ کوشش کریں رزق کی، لیکن رزق اصل میں اللہ کے اختیار ہے، اور آپ کا رزق معین ہے، طے شدہ رزق ہے، جتنا آپ کو ملنا ہے مرنے سے پہلے اتنا ملنا ہے، اور اس رزق میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس رزق کو کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حلال طریقے سے لینا چاہیں مل جائے گا، خدا نہ خواستہ حرام طریقے سے لینا چاہیں مل جائے گا، ملنا وہی رزق ہے جو آپ نے لیا ہے۔ صرف آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت سے نہ ہٹیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ آپ نے کہا کہ یہاں کیا کروں، یہاں پر گناہ، کہہ رہے ہیں یہاں بھی حرام میں کام کرنا اور یہاں بھی حرام میں جاب کرنا، ابھی جاب کہاں کروں؟ ارے بھائی آپ کوشش تو کریں، دو ہی تو جگہ حرام قرار دی گئی ہیں، 200 جگہ تو ابھی باقی ہیں، کچھ تو کوشش کریں، کوشش کریں۔ آپ کو اللہ کیسی مدد کرتا ہے آپ دیکھیے خود۔ تو رزق جو ہے اللہ کے اختیار میں، اللہ عطا کرتا ہے رزق، اور اس پر بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ رزق کے لیے کوشش آپ کریں، دعا آپ کریں، اور بظاہر میں نے کہا نا کہ موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی استغفار کی اور اچانک بات ہونے لگی رزق کی، کنیکٹڈ ہے، اس لیے کہ ابھی یہ بات کی گئی ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو تم کو پیاری اچھی سی زندگی ملے گی۔ اس پیاری زندگی کا ایک حصہ رزق ہے۔ رزق کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ پراسپر تو نہیں ہوتی، ہیپی لائف تو نہیں ہوتی، فقر و فاقے کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ پریشانی کی، کہ وہ پریشانی دور ہوگی اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں تم توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹ کر آؤ۔ جب پلٹ کے آؤ گے تو تم کو رزق بھی اللہ عطا کرے گا، اس پر یقین رکھو، رزق ملے گا، حلال رزق ملے گا، حلال رزق کی دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ بس اب اختتام کی طرف ہماری گفتگو جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، جہاں آپ حضرات بیٹھیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، کافی لوگ باہر ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، اور ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔
بس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر 7. اب یہاں بالکل ایک موضوع الگ آ گیا. یہاں استغفار کا تھا, یہاں پر رزق کا تھا. اب آتا ہے کیا؟ تخلیق کائنات. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. مجھے خوشی یہ ہے کہ میری ان آیتوں کے پڑھنے سے پہلے لوگ پڑھ لیں اور پڑھ کے آتے بھی ہیں, سوال بھی کرتے ہیں, کامنٹس بھی دیتے ہیں, کمپلیمنٹس بھی آتے ہیں, ساری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر, اور یہی ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک ایسا پڑھا لکھا مجمع, اس سے یہی امید ہے. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ اس آیت پر آئیں تو اس کا مفہوم ضرور پیش کریں. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خلق السماوات والارض, اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا. فی 6 ایام, 6 دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا تخت, اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ہر لفظ کی تشریح, اس کا لطف آپ لیں, اس کا مزہ آپ لیں. لیکن میں ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ جلدی سے ہم کو گزرنا ہے اور ہمیں ایک نتیجے تک جانا ہے. تو دیکھیں, خلق السماء, اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا. تو پہلے استغفار کی بات کی, پہلے تو لا الہ الا اللہ, پھر رسالت و نبوت. اس کے بعد کہا استغفار کرو اپنے گناہوں سے, یعنی خدا کی سے جو دور ہو گئے اس دوری کو ختم کرو, قریب آ جاؤ. اس کے بعد کہا قریب آؤ گے تو ہم تم کو اچھی زندگی دیں گے, فضیلت دیں گے. اس کے بعد کہا رزق بھی ملے گا. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے نہیں ملے گا تم کو رزق؟ کیوں نہیں دے گا خدا؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے, اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. اب خلاقیت کی, اللہ کی خالقیت کی بات ہے. اللہ خالق, زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا. لیکن یہ کیا بات کہ 6 ایام کیا چیز ہے؟ 6 دنوں میں. یہ 6 دن کیسے؟ تو یہاں اذان محترم اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں 6 دن سے مراد وہ دن ہمارے والے دن نہیں ہیں. دن یہاں مرحلے کا نام, سٹیجز, ان 6 سٹیجز. اس لیے ویسے بھی یہ یوم جو ہے نا وہ عام دن اور رات نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس وقت اللہ نے خلق کیا جب نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ دن تھا, نہ رات. اس وقت خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا. اب کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا, خاص طور پہ بچے اور نوجوان بھی. مجھے بہت خوشی یہ ہے کہ بہت سے بچے شوق سے ان مجلسوں کو سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, اچھی بات ہے. تو ان کے لیے میں عرض کرتا, چند لمحے میرے پاس رہ گئے ہیں, میں اسی میں جتنا ہو سکے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کائنات کی تخلیق ہے اس پر بڑی بحث ہے. Who created this universe and how this universe came into existence, اس پر بڑی بحث ہے. اور سب سے زیادہ جو کامن ظاہر ہے کہ تھیری ہے, وہ کوئی ابھی کوئی فیکٹ کی صورت میں اس کو نہیں تسلیم کیا گیا ہے, کوئی علمی اس کی دلیل نہیں ہے, لیکن ہاں ایک تھیری ہے اور بڑی پاپولر ہے. وہ یہ ہے کہ بگ بینگ ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا, اس سے کائنات عالم وجود میں آئی اور ابھی تک ایکسپینڈ ہو رہی ہے. دیکھیں کلی طور پر, اختصار سے میں پتہ نہیں کتنا اس کو واضح کر سکوں گا, کلی طور پر ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ ہم بالکل کہہ رہے نہیں غلط ہے یہ تھیری, نہیں, کچھ اس کا حصہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بگ بینگ, پہلے تو یہ بتاؤ بگ بینگ کا مطلب کیا؟ ایکسپلوژن. ایکسپلوژن سے ایکسپلوژن کا نتیجہ, اس کا ریزلٹ کنسٹرکشن ہوتا ہے یا ڈسٹرکشن؟ عجیب بات. یعنی کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ اگر تھیری ہے تو اس کو آپ پہلے لیب میں چیک کرتے ہیں کہ اگر چھوٹے پیمانے پر if it is possible here then it is possible in bigger scale. یہ تو ہوتا ہے نا. آپ کہیں کوئی ایسا ایکسپلوژن دکھائیں کہ صاحب خبر آئی ہے کہ وہاں فلاں شہر میں ایک زبردست بم پھٹا یا ایکسپلوژن ہوا اور اس کے نتیجے میں شاندار ایک شہر سامنے تھا, کیا عمدہ لینڈسکیپنگ تھی, کاریں کھڑی ہوئی تھی نئی قسم کی, شاندار خوبصورت ایک شہر آ گیا سامنے. It's possible. آپ کہیں گے مذاق کر رہے ہیں. ہم نہیں مذاق کر رہے ہیں, مذاق آپ کر رہے ہیں.
یہ کہہ کر کہ ایکسپلوژن ہوا اور یہ کائنات اتنی ویل آرگنائز، اتنی ایکوریسی کے ساتھ، اتنے شاندار سسٹم کے ساتھ یہ کائنات اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی آرگنائز، اتنی شاندار عالم وجود میں آ گئی ایسے ہی ایک بس ایکسپلوژن ہوا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. خیر اس کی بہت ہی ڈیٹیل سے، لیکن ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ نان مسلم سے بات ہو رہی تھی اور وہ ہر بات کو قبول کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا لیکن ایسی مثال تو ہے، ایسا تو ہے کہ ایسا ایکسپلوژن ہو سکتے ہیں جو آرگنائز ہیں. ہم نے کہا ریئلی بتائیں؟ کہا 4 جولائی بڑے آرگنائز ہوتے، کلرفل، جو ڈیزائن چاہیں وہ موجود. ہم نے کہا او ویری گڈ پوائنٹ. اور اصل میں تم کو پتا ہے تم نے میرے پوائنٹ کو مضبوط کر دیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا. ہم نہیں کہہ رہے کہ ایکسپلوژن نہیں ہوا ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. عجیب ہے کہ تم نہیں دیکھے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو جھٹکے کے ساتھ جدا کیا اور ہر شے کو پانی سے زندگی دی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوا. ابھی جو تم نے کہا نا کہ یہ بھئی ایسا ایکسپلوژن ہو سکتے ہیں جو آرگنائز ہوں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا وہ جو تم جس فائر ورک کی بات کر رہے ہو وہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ بھئی اچانک یہ ڈیزائن ہو گیا، اچانک یہ کلر آ گیا، کہ نہیں صاحب وہ پہلے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. پہلے سے ڈیزائن کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں اس کائنات کو کسی نے پہلے سے ڈیزائن کیا ہے، پھر بگ بینگ ہوا ہے. صلوات بھیجا محمد و آل محمد. اسی کو کہتے ہیں. اب آج کل ایک اور تھیوری ہے جو ہم جو ہے وہ جو مذہبی گروپس ہیں اور انٹلیکچوئل سے یوز کرتے ہیں، وہ یہی ہے انٹلیکچوئل ڈیزائن. ڈیزائن تھا اس کائنات مگر کسی انٹلیکچوئل نے. اور اس کی دلیل میں اور بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج آج کل الحاد کا ہے، ایتھیزم کا. ان کے سامنے عرض کر دوں تو ان کو بات واضح ہو جائے کہ دیکھیں، ان سے بات کریں جو بھی کوئی انٹلیکچوئل. ماشاءاللہ یہاں تو سارے انٹلیکچوئل ہیں ماشاءاللہ اس ادارے میں. الحمدللہ میں تو بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سب بڑے بڑے ماشاءاللہ سے پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھ کو بتائیں. بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کہا بگ بینگ ہوا. ہاں ہوا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ پوچھ رہا ہوں فار سم تھنگ ٹو ہیپن دیر شوڈ بی ٹائم اینڈ اسپیس. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر ٹائم نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، تھیوری نہیں ہے. اگر آپ نے کہا دس ہیپن دیٹ ہیپن، اٹ مینس اٹ واز ٹائم، اٹ واز اے اسپیس. ٹائم ویئر یو نو وین اٹ ہیپن اینڈ اسپیس ویئر اٹ ہیپن. تو اگر بگ بینگ ایک ہیپننگ ہے، ایک ایونٹ ہے، سم تھنگ ہیپن، کب، کہاں، where, when, what was the time, what was the space. تو کہا نہیں ٹائم اسپیس تو اس بگ بینگ کے بعد سٹارٹ ہوا. تو آپ پھنس گئے اس میں کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا. پھنس گئے نا، پھنس گئے. اب اس پھنسے ہوئے کو ہم آپ کو نکالتے ہیں. آئیے، ہم نہیں نکالتے، قرآن نکالے گا اور اہل بیت تم کو نکالے گا. تم کو اہل بیت بتائیں گے کہ ہاں اگر تم اسی پر اصرار کرو کہ بگ بینگ ہوا، بالکل مان لیتے ہیں ہم ہوا، نو پرابلم ماننے میں. لیکن سنو، کب ہوا، کیسے ہوا، ٹائم کیا تھا، جگہ کیا تھی. تو بس یہ مان لو کہ ٹائم اور جگہ کی اس کو ضرورت نہیں تھی. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اب اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ یہ مانو کہ جو بگ بینگ ہوا اس کا کاز کوئی وہ تھا جو بیانڈ ٹائم اور اسپیس ہے.
وہ نہ ٹائم کے انڈر میں ہے نہ اسپیس کے انڈر میں. اسی کو اللہ کہتے ہیں, اسی کو پروردگار کہتے ہیں, اسی کو خدا کہتے ہیں. بس یہ آپ اس خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ذریعہ اختیار کرنا ہے, عقل اللہ نے دی ہے, اس عقل سے ہمیں قرآن پر غور کرنا ہے, اہل بیت سے, ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. استغفار کی بات ہو رہی تھی, اس لیے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری گفتگو آج استغفار سے شروع ہوئی, معرفت پروردگار کی ان منزلوں تک پہنچی. کل کا جو مضمون ہوگا وہ تو بہت ہی قیامت کا مضمون ہے, بہت ہی زبردست. اس کے بعد کی آیت آپ پڑھ کے آئیے گا, خود پڑھ لیجیے گا, آیت نمبر 8. اس میں ایک بہت بڑے مسئلے کو کلیئر کیا ہے قرآن نے. یہاں بہت بڑا کنفیوژن ہے. خود مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ جو مسائل بیان کر رہے ہیں سورہ ہود کی روشنی میں, اس میں یہ ایک مسئلہ ہے. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا, میں کل آپ کے سامنے عرض کروں اس کے بعد کی آیتیں, اور بلکہ ہم ان آیات کو اور آگے تک وہاں تک لے جائیں تاکہ ہم صرف کل ہی میں سب کو سمیٹ دیں, تاکہ اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر ہو جائے اور اس کے بعد پھر وقت کم سے کم رہے. لیکن آج اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں استغفار کا ایک فائدہ کیا ہے, توبہ کا ایک فائدہ کیا ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, فضیلتیں ملتی ہیں. رزق صرف کھانے کا رزق نہیں. جب لفظ استعمال کیا جائے رزق, تو اس سے مراد یہ جو میں نے آپ کے سامنے چھٹے ایمان کی حدیث بیان کی تھی کہ 400 مرتبہ یہ پڑھو تو تم کو خزانہ ملے گا. تو فرمایا ترزق, تمہیں رزق ملے گا اس خزانے کا, علم کے یا مال کے خزانے کا. تو علم بھی, یا بلکہ وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ, یا اللہ ہم کو رزق دے اطاعت کا رزق, گناہوں سے بچ جانے کا رزق. یہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنا بھی ایک رزق ہے. صرف یہ مادی پیسے دولت کھانا اسی کو رزق مت سمجھے. اصل رزق ہے رزق ولایت امیر المؤمنین. ارے اسی لیے تو وہ سنا ہے نا آپ نے. اب سنیے کہ مولا نے کہا تھا, کسی نے آ کر بہت غریب ہوں, کہا غریب ہو اتنی بڑی دولت رکھتے ہوئے, وہ دولت جسے ولایت علی کہتے ہیں, خود کو غریب کہتے ہو, فقیر کہتے ہو, سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, جا کے پڑھ لیجئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اس میں اللہ بتائے گا کہ سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت امیر المؤمنین. تو یہ اتنی بڑی دعوت تم کو مل رہی ہے. یہ رزق ہے, اس کو رزق سمجھیں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں رزق الہی ہے. میں اکثر لفظ توفیق استعمال کرتا ہوں. یہ توفیق کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. یہ محبت حسین ایک رزق ہے, یہ اللہ نے عطا کیا. اور یہ رزق آپ کو کہاں لے آتا ہے؟ مزید معرفت کی طرف, خالق کی معرفت, رازق کی معرفت. یہ استغفار سے بات شروع ہوتی ہے. جب اپنے آپ کو ہمبل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, توبہ کرو. خدا کی قسم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کربلا قرآن کی بہترین عملی تفسیر. اگر ان تمام آیتوں کی تفسیر دیکھنا ہے تو آ جاؤ کربلا میں حر کو دیکھ لو, کہاں تھا کہاں پہنچ گیا. صرف ایک توبہ سے, صرف ایک استغفار سے. مگر استغفار کرو تو ایسا کرو, توبہ کرو تو ایسی کرو. یہ سے حر نکلی. جب راستہ روکا ہے تو حسین نے کیا کہا؟ ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اتنا بڑا جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسین یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کی صحیح تربیت, اچھی یا بری دونوں, اس کی ذمہ دار بہت حد تک ماں ہوتی ہے. ماں باپ دونوں ہیں لیکن ماں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. حسین جانتے تھے کہ حر کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے, یہ بھول گیا ہے اس تربیت کو. حسین ماں کا ذکر کر کے اسے وہ دبی ہوئی, وہ جو معرفت تھی, جو دنیا داری کے زنگ میں دب گئی تھی, اسے ابھارنا چاہتے تھے. اور نتیجہ وہی ہوا جیسے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اس نے یہی جملہ کہا, اے حسین تم نے تو میری ماں کو کہہ دیا.
मगर मैं तुम्हारी माँ को नहीं कह सकता। कोई बुरी बात नहीं कही माँ को, ये नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ सही कहा। अगर माँ को मालूम होता कि तुम हुसैन के मुकाबले पर आए हो, तो मातम में नहीं बैठती तो क्या करती, कितना गिरिया करती, कितना रोती, कितना उसको अफसोस होता। तो उसको याद दिलाया, उसको याद आ गया। उसने कहा मेरी माँ ने बताया था कि फातिमा कौन है। मेरा दिल कहता है कि आवाज आई होगी शहजादी की, हुर मेरा एहतराम करते हो और मेरे हुसैन को ज़बा करने आ गए हो। बस वक्त गुजरा है, ये 2 मुहर्रम थी जहां गुफ्तगू हुई है, 3री मुहर्रम आए, 4थी मुहर्रम आई। हुर को अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई सुलह हो जाएगी। बात आगे बढ़ी होते होते एक वक्त वो आया जब रात आ गई, शब में, शब आशूर, ये तय हो गया कि कल जंग होने वाली है। अब हुर जा भी नहीं सकते, कहीं हो कुछ एक ऐसी कैफियत में मुब्तला हैं, इस जंग को टाल नहीं सकते, परेशान हैं और इस अंदाज से खेमों के दरमियान में टहल रहे हैं। बस एक मर्तबा भाई ने देखा, भैया अगर कोई मुझसे पूछे इस पूरी दुनिया में सबसे बहादुर कौन है, तुम्हारा नाम लूंगा, इतना घबरा रहे हो कल की जंग से? कहा भाई मैं जंग से नहीं घबरा रहा हूं, हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि किस बात से मैं घबरा रहा हूं। मेरी परेशानी क्या, आओ मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा, लेकर चला, चलते चलते एक मकाम पर रुक गया कि भाई कहाँ लेकर आए हो? कहाँ एक ऐसी जगह लाया हूं जहां तुमको सुनना है कि क्या आवाजें आ रही हैं। उसने गौर से सुना, हुसैन के खेमों से बच्चों की रोने की आवाज, अल-आतश अल-आतश की सदाएं आ रही थी। तड़प गया हुर का भाई, ये कैसी सदाएं हैं, ये कौन परेशान है? क्या ये बच्चे हैं हुसैन के? ये हुसैन के नहीं, ये नबी के बच्चे हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ज़हरा के बच्चे हैं, ये अली के बच्चे हैं जो परेशान, और हम इसके जिम्मेदार हैं। तो कहा फिर क्या करें भाई? कहा कल में चलो हम चलते हैं सुबह होने से पहले मौला की बारगाह में, मगर नहीं मालूम माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई को इत्मीनान दिलाया जाता है, इसका मतलब तुमने हुसैन को पहचाना नहीं है। करीम अपने करीम है। सुबह होते ही एक मर्तबा हुर चले, हुर के साथ हुर का भाई चला। जब भाई चला तो हुर का बेटा भी चलने लगा, जब हुर का बेटा चला तो हुर का गुलाम भी चला। छोटा सा काफिला चलता है। फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा हुसैन असहाब की तरफ रुख करके कहते हैं, मेरे साथियों मेरा एक मेहमान आ रहा है, अली अकबर जाओ जाके इस्तेकबाल करो, अब्बास तुम जाकर इस्तेकबाल करो, इसलिए कि उसका भाई भी आ रहा है, उसका बेटा भी आ रहा है। एक मर्तबा काफिला आगे बढ़ता है। हुर ने अपनी आंखों को पट्टी से बंद कर लिया है, बांध ली है पट्टी आंखों पर, इसलिए कि हिम्मत नहीं है हुसैन से नजरें मिलाए। बस कह दिया भाई बता देना जब हुसैन सामने हो मैं अपना सर हुसैन के कदमों पे रख दूंगा। बस एक मर्तबा आवाज दी, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या सदा आई तुमको? कहा मैं देख रहा हूं कि अली अकबर चले आ रहे हैं इस्तेकबाल के लिए। फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, अब क्या देखा? कहा अब्बास चले आ रहे हैं। फिर आवाज से बुलंद कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब क्या देखा? क्या हुसैन खुद चले आ रहे हैं अपने मेहमान के इस्तेकबाल के लिए। हुर एक मर्तबा घोड़े से उतरे, अपने सर को रख दिया कदमों पर, मौला सर उठाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर देंगे। सलाम हो उस हुसैन पर, सलाम हो उस मौला पर कि एक मर्तबा सर को उठा के सीने से लगा के कहा, हुर मैंने भी माफ किया, मेरे नाना भी माफ किया, मेरी माँ ने माफ किया, माफ कर दिया, खुश हो गए हुर, आओ आ जाओ खेमे में आ जाओ, मगर माफ करना हमारे पास मेहमानदारी के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पानी भी नहीं है जो पेश कर सके। कहा मौला शर्मिंदा न करे, बस मुझे इजाजत दे मैं चला जाऊं। इजाजत मिली, पलट के फिर दोबारा वापस आते हैं, आका एक करम और फरमाए। कहा मेरे बेटे को पहले इजाजत दे दे, 18 साल का है, नाम उसका अली है, उसको इजाजत दे दे मेरी जिंदगी में मेरे सामने, मैं चाहता हूं उसका लाशा मैं उठाऊं। हुसैन ने पहले इनकार किया, जब इसरार हुआ तो इजाजत मिल गई। सबसे पहला शहीद करबला का शहीद अली इब्न हुर है। घोड़े से जब जमीन पर गिरता है तो आवाज देता है अपने बाप को, बाबा मेरा सलाम। एक मर्तबा हुर अपने बेटे की आवाज पे चले, मगर जब आए हैं लाशे पर पहुंचे तो क्या देखा? हुर से पहले
حسین پہنچ گئے، نگاہوں کے سامنے بیٹے نے دم توڑا، آگے بڑھ کے حر نے جنازے کو اٹھانا چاہا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے ہٹایا، حر تم نہ اٹھانا جنازہ۔ کیوں مولا؟ کہا بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، تم ہٹو، تمہارے جوان کا لاشا ہم اٹھائیں گے۔ حسین نے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا۔ میں کہوں گا مولا کاش کوئی شام ہے، کاش کوئی عصر عاشور آ جاتا، اکبر کا جنازہ اٹھا رہے تھے، حسین زمین پر رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، کوئی ساتھ نہیں اٹھانے والا لاشا، حسین اکیلے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار سامنے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و مامون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، خدا ان قوم نمان سکون کرامت فرما۔ اس ادارے پر، اس ادارے کی مینجمنٹ پر، اس ادارے کی سپورٹ کرنے والوں پر، یہاں حاضرین پر اور تمام مؤمنین پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام عزاداروں کی، تمام مؤمنین کی، تمام علماء کی، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خداوندہ یہ عشق و محبت جو ہمارے دلوں میں تو نے عطا کی ہے، یہ رزق جو عطا کیا اس میں اضافہ فرما، ہماری نسلوں میں یا اللہ یہ ذکر، یہ محبت، یہ عشق، یہ اطاعت قائم اور باقی رہے۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و نصار میں داخل شامل فرما، ان مؤمنین جتنے بیٹھے ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں خداوندہ ان کو پورا فرما۔ ماتم حسن۔ حسین 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 دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، فردوس کے در کھول دیے عقدہ کشا نے، شیدائے رسول ثقلین آتا ہے دیکھو، چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے دیکھو، ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے حر آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے حر آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے حر ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے حر آیا ہے، لشکر شاہ میں کیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کیا ہے،
لشکر شاہ میں ہے شور، ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر ہائے اے کریم ابن کریم، اے پسر خلق عظیم، اس گنہگار پہ کچھ رحم ہو مولا رحیم، ساتھ فرزند کو بھائی کو بھی لے آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر شاہ کیا ہے، لشکر شاہ میں کیا ہے، لشکر شاہ میں ہائے ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر ارے ہر طلبگار ہے معافی کا خطائیں بخشے، بولے شہ تجھے سے خدا اور نبی راضی رہے، میرے مولا نے اسے سینے سے لپٹایا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر شور کے ہر آیا ہے، لشکر شاہ ہے، لشکر شاہ میں ہے شور، ہائے ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر ہائے ہر کے آنے کی خبر ثانی زہرا کو ملی، اپنے بچوں سے یہی کہنے لگی بنت علی، ان کے مولا کا وفادار چلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر شاہ ہے، لشکر شاہ میں ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر شاہ میں بے قصوں کے لیے آخر کوئی غمخوار آیا، ہائے پردیس میں بھائی کا وفادار آیا، فاطمہ زہرا کے بچوں نے سکون پایا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر ہے، لشکر شاہ میں ہے، لشکر شاہ میں کیا ہے، لشکر شاہ میں شور کے ہر ایک مہمان سرے کرب و بلا آیا ہے، لشکر شاہ میں ہے شور کے ہر آیا ہے، لشکر ہائے ہر کو بچوں نے جو پہنچایا سلام مادر، پیٹ کے سر کو پکارا وہ غلام سرور، ہائے کیا وقت ہے خادم کو سلام آیا ہے، لشکر شاہ
تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں۔ زینب کا دم رکا ہے، زینب کا دم رکا ہے، بس اتنے فاصلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ خنجر میں اور گلے میں۔ خنجر کو دیکھتی ہے بھائی کو دیکھتی ہے، 18 بھائیوں کی تنہا بہن کھڑی ہے، آپس تم کہاں ہو اس سخت مرحلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں۔ نازین نازمی پہ جس کا بدن ہے ہائے، پہلے ہی زخم جس نے 1900 ہے کھائے، ظالم لگے ہے پھر بھی گردن کو کاٹنے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور نازین نازمی پہ جس کا بدن ہے ہائے، پہلے ہی زخم جس نے 1900 ہے کھائے، ظالم لگے ہے پھر بھی گردن کو کاٹنے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں۔ زینب کا دم رکا ہے بس اتنے فاصلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں۔ نازین نازمی پہ جس کا بدن ہے ہائے، پہلے ہی زخم جس نے 1900 ہے کھائے، ظالم لگے ہے پھر بھی گردن کو کاٹنے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے مشکل کشا کی بیٹی ناد علی ہی پڑھتی، بیٹے ہیں نہ بھتیجے کوئی نہیں ہے باقی، آ کر مدد کرے جو
خنجر کو روکنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں زینب کا دم رکا ہے بس اتنے فاصلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے مشکل کشا کی بیٹی ناد علی پڑھتی بیٹے ہیں نہ بھتیجے کوئی نہیں ہے باقی آ کر مدد کرے جو خنجر کو روکنے میں تھوڑا سا زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان آداب بجا لاتی ہے بیٹی شہزی شان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا
سینے پہ سنا کھائے پڑے تھے علی اکبر، سینے پہ سنا کھائے پڑے تھے علی اکبر، سینے پہ سنا کھائے پڑے تھے علی اکبر، ہاتھوں کو کٹائے تھا بڑا بازوئے سلطان، نے لکھا خط میں کہ صحرا کے دل و جان، ایک تیر سے پہلو علی اصغر کے لگا تھا، تیر سے پہلو علی اصغر کے لگا تھا، ایک تیر سے پہلو علی اصغر کے لگا تھا، تربت پہ بکا کرتے تھے بیٹھے سرزیشان، نے لکھا خط میں کہ صحرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ صحرا کے دل و جان، یہ خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا، پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا، خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا، قاصد سے کہا یا ہے میرے قتل کا سامان، نے لکھا خط میں کہ صحرا کے دل و جان، میں 3 شب و روز کا پیاسا ہی مروں گا، 3 شب و روز کا پیاسا ہی مروں گا، میں 3 شب و روز کا پیاسا ہی مروں گا، پانی پہ میرا فاتحہ دل وانا میری جان، نے لکھا خط میں کہ صحرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ صلی اللہ مرزا شیرازی